سب سے زیادہ تقوی کا پتہ ہی گھر میں چلتا ہے کہ متقی ہوں کہ نہیں۔ یہ ڈھول کیسے بجے کہ اس کے درد نہ ہو۔ خاتون کو شوہر سے مودت کرنی ہے۔ انسان کبھی بھی اپنے علاوہ جو مخلوقات ہیں ان کی طرف سیکچول اٹریکشن نہیں رکھتا، صحیح، اگر فطری طور پر سالم رہے فطرت۔ زبان پہلا فیکٹر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں خلقت کا لباس پہنایا، ہماری ضرورتوں کو ہمارے اندر اجاگر کیا اور ان ضرورتوں کو پورا کرنا اپنی عبادت قرار دیا، مگر شرط یہ ہے کہ ان طریقوں سے ہم اپنی ضرورت کو پورا کریں جو اللہ نے ہمیں پیش کیا ہے، ہمیں بتایا ہے اپنے ہدیوں کے ذریعے سے، اپنی کتاب کے ذریعے سے۔ انہی میں سے ایک چیز کا نام ہے شادی۔ یقیناً اللہ نے شادی کو اور سکون کا ذریعہ بنایا، اور جیسا کہ ہم پروگرام سے میں اس بات کو سنتے ہیں اور کرتے ہیں علماء حضرات سے کہ اللہ نے اس چیز کو اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا کہ ہمارے لیے ایک جوڑا کو بنایا اور اس جوڑے کے اندر ہمارے لیے سکون رکھا۔ مگر کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی سکون عذاب زندگی بن جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جس سکون کی تلاش میں ہم نکلتے ہیں اور شادی کرتے ہیں، بعد میں وہی شادی ہمارا سکون بھی چھین لیتی ہے۔ یہ یقیناً یہ وہ مسائل ہیں جن کے اوپر آج کے زمانے میں غور کرنے کی ضرورت ہے، اور آج کا جوان شاید یہی وجہ ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو کنارے ہٹا رہا ہے اور اپنے آپ کو اب ان تب چیزوں کے ساتھ وابستہ نہیں کرنا چاہ رہا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم اسی کے اوپر گفتگو کریں گے کہ شادی تو ہو گئی، اب شادی کو بچایا کیسے جائے؟ شادی تو ہو گئی، اس سکون کو کیسے باقی رکھا جائے؟ اس محبت کو کیسے باقی رکھا جائے؟ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو یقیناً جس چیز کے لیے ہم کوئی چیز اپنی زندگی میں ایجاد کرتے ہیں، اگر وہ چیز ہم کو نہ ملے تو وہ چیز ہمارے لیے مصیبت بن جاتی ہے اور وہ چیز عذاب بن جاتی ہے، اور اس سے ہم نجات پانا چاہتے ہیں۔ اور آج کی اس پیاری سی گفتگو کو ہم پھر ڈسکس کریں گے اپنے عزیز مہمان علی جناب مولانا یاور عباس زیدی صاحب قبلہ سے، اور دیکھیں گے کہ راہ حل کیا ہے زندگی کے مسائل کا، اور زندگی کو کس طریقے سے پرابلمس سے دور رکھا جائے، اور اگر پرابلمس آ جائیں تو ان کو کس طریقے سے سالو کیا جائے۔ ان کا استقبال ہوگا اور گفتگو ہوگی آپ کے سامنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ کی گفتگو اور آپ کا انداز بیان، یہ ساری چیزیں بہت اہم ہیں آج کے سماج کو دیکھتے ہوئے، اور جو مسائل ہیں جیسے کہ آپ کے ساتھ جو پروگرامس ہوئے اس میں بھی آپ نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا، اور واقعاً یہ وہ چیزیں ہیں آج کے زمانے میں کہ ہر درد کی دوا تو مل جاتی ہے، لیکن انسان اپنے درد کا جو اس کے اندر موجود ہے کبھی کبھی اس کا علاج نہیں کر پاتا ہے۔ اس کے لیے بہترین پلیٹ فارمس ہوتے ہیں یہی، جہاں پر انسان دین اور دنیا کے مسائل کو بیان کرے، اور آپ جیسے علماء سے یہ تمام فائدوں کو حاصل کرنا، استفادہ کرنا اور اپنی زندگی کو بہتر بنانا۔ ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ آپ جیسے علماء کے ذریعے سے قوم کو راہ حل دیا جا سکے، قوم کو وہ راستہ دکھایا جا سکے کہ لوگ کمال کی طرف بڑھیں، اپنے آپ کو تکامل تک لے کر جائیں۔ انہی میں سے ایک شادی ہے، اور آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ تو گفتگو شروع ہو اس سے پہلے ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ میں بھی شکر گزار ہوں۔ سلام و دعا کے بعد ناظرین کی خدمت میں بھی سلام و دعا، اور انشاءاللہ کہ کوشش کریں گے کہ وہ بات ہو سکے کہ جو لوگوں کے سکون کا باعث بنے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک اہم موڑ ہے زندگی کا، کبھی کبھی آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا، ہر پرزہ اور ہر جسے کہہ لیجیے کہ چیز کو ہم نے صحیح سیٹ کیا ہوتا ہے، پھر بھی زندگی میں ایسے مسائل ایجاد ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم خود نہیں سمجھ پاتے ہو کیا گیا۔ مثلا شادی کے جب مسائل آتے ہیں تو ہم نے مشورہ بھی کیا، کاؤنسلنگ بھی کی، تمام چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھا اور شادی کر لیا، لیکن اس کے باوجود بھی کبھی کبھی جب ایک ازدواجی زندگی ہم شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کچھ مسائل آ جاتے ہیں اور وہ زندگی ہمارے لیے دوبھر ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ ہے کہ زندگی میں شادی کے بعد خاص طور سے تمام تر مقدمے ہم نے بہت بہترین طریقے سے، تمام اینٹیں ہم نے ایک دوسرے کے اوپر سلیقے سے رکھی تھی، لیکن وہ عمارت نہیں بنا پا رہے ہیں ہم، یعنی وہ ایک نسل، ایک پاکیزہ نسل، ایک زندگی خوشگوار زندگی ہم نہیں جی پاتے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ میاں بیوی میں اختلافات کی وجہ اصل کیا ہو سکتی ہے آپ کے اعتبار سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ قال اللہ الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ والرحمہ۔ پروردگار نے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک جوڑا بننا ہے، وہ بھی انسانوں کا جوڑا بننا۔ خود جب پروردگار نے اس کو اپنی نشانی قرار دی ہے تو اس میں دقت کی ضرورت ہے۔ بے شک
فطری طور پر، اور اگر فطرت سالم رہے تو انسان کبھی بھی اپنے علاوہ جو مخلوقات ہیں ان کی طرف سیکچول اٹریکشن نہیں رکھتا، صحیح، اگر فطری طور پر سالم رہے فطرت۔ پروردگار نے جو اٹریکشن رکھی ہے پھر وہ جوڑا ہوتا ہے، جوڑے میں جو پروردگار نے آیت قرار دیا ہے تو ظاہر ہے اس میں دقت کی ضرورت ہے، غور کی ضرورت ہے، فکر کی ضرورت ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تم ہی میں سے جو تمہارا جوڑا ہے یہ ہم نے رکھا ہے، کیوں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس جوڑے کو قرار جب تم دو گے تو یہ اس کا فلسفہ کیا ہے، لاجک کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے پہلو میں سکون اختیار کرو۔ سبحان اللہ، بہت پیارا، دوئیت نہیں ہونی چاہیے، صحیح، جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔ ابھی آگے چل کے اس پہ بات ہوگی۔ جو الفاظ اس وقت ہم جس پر آپ نے جو ہے نا ارشاد فرمایا ہے اس کے اعتبار سے پروردگار نے جو آیت قرار دیا ہے، ایک تو یہ کہ تم ہی میں سے تمہارا جوڑا ہے، وجہ کیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے پہلو میں سکون اختیار کرو۔ خدا نے شادی ہمارے ہاں بھی ظاہر برصغیر میں ہوتی ہے تو مہمان جو آتے ہیں وہ تحفہ لاتے ہیں اور اپنی حیثیت کے مطابق لاتے ہیں، بالکل صحیح، جو مہمان جس کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ لے کے آتا ہے تحفہ۔ خدا کیا دیتا ہے شادی کے وقت تحفہ؟ خدا کے ظاہر ایک ریکگنائز طریقے سے، ایک رائٹ وے سے اور اسلامی اور عقلی طریقے سے جب آپ اس ڈیزائر کو اور ضرورت کو پورا کرنے جاتے ہیں تو خدا گفٹ دیتا ہے۔ جی ہاں، بے شک، فلسفہ اپنی جگہ، لاجک ہے کہ ایک دوسرے کو سکون۔ اب آپ بتائیے کہ وہ خاتون جو ابھی تک ہمارے لیے اجنبی تھیں یا ہم جو ان خاتون کے لیے اجنبی تھے، اب کیا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ سبحان اللہ، یہ الہی تحفہ ہے، جی ہاں، یہ ایک دوسرے کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جانا، ایک دوسرے کے بغیر یعنی زندگی کو آدھا سمجھنا، یہ پروردگار کا وہ شادی کا گفٹ ہے جو خدا دیتا ہے، جی ہاں، جس کو مودت اور رحمت کر کے ذکر کیا، جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ مودت اور رحمت دو تحفے ہیں۔ سبحان اللہ، اچھا دو تحفے ہیں تو ان کی کوئی کیفیت ہوگی نا، دو تحفوں کی، ورنہ ایک ہی ہوتا، جی، ایک نہیں ہے، دو گفٹ ہیں اور دونوں کو ملے ہیں۔ یہ ون وے تو شادی کا تصور ہی نہیں ہے، جی ہاں، بالکل، جو بھی چیز ہے دو سے ہے۔ وجہ کیا ہے اس کا؟ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو چونکہ دونوں جو کراس جینڈر ہیں، مرد یا خاتون، دونوں کی اپنی خاص ضروریات ہیں۔ بالکل، ضرورت کا کیا مطلب ہے؟ کچھ کمی خاتون میں ہے، کچھ کمی مرد میں ہے، صحیح، ان دونوں کو اب اس کمی کو پورا کرنا ہے۔ جی ہاں، بہت خوب، یعنی یہ خاتون مرد کی محتاج، مرد خاتون کا محتاج، صحیح، یہ دونوں ضروریات رکھتے ہیں، دونوں اپنی اپنی خاص پیاس رکھتے ہیں۔ جی ہاں، اور یہ پیاس فقط سیکچول نہیں ہے، اسے سکون کی بات آ رہی ہے، فقط سیکچول نہیں جی۔ ہے۔ سیکچول ایک پروردگار نے ایک ڈیزائر، ایک ضرورت ایسی رکھی ہے جو بہت زیادہ انسان کو اٹریکٹ کرتی ہے ایک دوسرے کو، ورنہ سب کچھ نہیں ہے یہ۔ جیسے ہم نے کہا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ ہے، یہ جو اب مودت اور رحمت کو اگر سمجھیں گے تو یہ مسئلہ کسی حد تک آگے بڑھے گا سمجھنے کے اعتبار سے۔ مودت کیا ہے؟ بہت جلدی سے کہہ دوں، شیعہ تو طبقہ سے وہ جانتا ہے، اس لفظ کو خوب جانتا ہے۔ محبت کیوں نہیں کہا خدا نے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَحَبَّةَ فِي الْقُرْبَى، کیوں نہیں کہا قرآن نے؟ صحیح، محبت سب کرتے ہیں اہل بیت سے، جی ہاں، مخلوقات میں کوئی مخلوق نہیں ہے انسانوں میں جس کی فطرت سالم ہو، ممکن نہیں ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت نہ کرے۔ جی، ان سارے لوگوں میں وہ شیعہ کیسے جدا ہوتا ہے؟ وہ جو مودت کرتا ہے۔ جی، کیا مطلب ہے مودت کا؟ لغات میں جائیے، تفاسیر میں جائیے، مختصر ترین مودت کا معنی یہ ہے کہ آپ کی محبت زبانی نہیں ہونی چاہیے، اظہار محبت ضروری ہے، یعنی عمل بھی ضروری ہے، عمل ضروری ہے محبت کے تقاضوں کے مطابق، اس کو کہیں گے مودت۔ اہل بیت کی نظر اپنے کمال پر ہے، یہ گھر کے اندر بھی ضروری رہتا ہے۔ بہت خوب، یعنی خاتون سے مودت کرنی ہے شوہر کو، اور خاتون کو شوہر سے مودت کرنی ہے، محبت نہیں کرنی، مودت کرنی ہے۔ اگلا مرحلہ ہے، اگلا مرحلہ رحمت کا جو معنی کیا ہے یہاں علماء تربیت نے، علماء تربیت میں جو گفٹ ہے اللہ نے دیا ہے رحمت، وہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسٹیپ لینا۔ ظاہر دونوں طرف میں کمی ہے، کچھ کمی یہاں ہے، کچھ کمی یہاں ہے، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسٹیپ لینا ہے، اسی کو مودت کہہ رہا ہے وہ، صحیح، اسی کو رحمت کہہ رہا ہے، یہ گفٹ ہے۔
صحیح 20 سے زیادہ کسی بھی ایک آدھ کے علاوہ جو اس کا عامل ہے یا جو وجہ ہے اس کو بیان نہیں کر پائیں گے. 20 سے زیادہ عوامل بیان ہوئے ہیں روایات میں کہ جنہوں نے کہا ہے کہ یہ گفٹ محفوظ کیسے رہے گا اور اس میں ڈے بائی ڈے ترقی کیسے ہوگی اسی گفٹ میں. یعنی جب آپ کی شادی ہوئی تھی تب اللہ نے مودت دی تھی، کیا مرنے کے بعد بھی اتنی مودت کافی ہے؟ نہ، بڑھتے رہنا ہے، مسلسل بڑھتے رہنا ہے، مسلسل بڑھتے رہنا ہے اس مودت اور رحمت کے ذریعے سے. 20 سے زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو اس کو پختہ کرتی ہیں، تعمیر کرتی ہیں اسی گفٹ کو، اور تقریباً 8 موٹی موٹی چیزیں ہیں جو اس کو ڈسٹرائے کرتی ہیں، جو توڑتی ہیں، جو خراب کرتی ہیں. اب جو یہ مسئلہ ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، ظاہر رعایت نہیں ہے، آپ کو توجہ ہی نہیں ہے کہ پروردگار کیوں نہیں توجہ کر رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں تھے، یا جانتے تھے تو اس زاویے سے نہیں جانتے تھے، اس ذریعے سے نہیں جانتے تھے. اب جو ہو گیا کیا وجہ ہے؟ یہ پہلی آپس کا کنیکشن خراب ہوگا، کتنا ہی پورا معاشرہ زور لگا لے ان کو اکٹھا نہیں کر سکتا ہے. بالکل. یعنی خدا کے دیے ہوئے تحفے میں اگر دونوں نے خود دراڑ ڈال دی ہو تو آپ دوسروں کو الزام نہ ٹھہرائیں. یعنی اگر ان فارمولوں کے اوپر ہم نے عمل نہیں کیا تو درار خود بخود طبیعی ہے. طبیعی ہے. یعنی فرض مطلب جو آپ نے بیان فرمایا تھا اگر ویسا ہو جس طریقے سے آپ نے تبیین کی بیان فرمایا، ممکن نہیں ہے کہ ان میں بھی خرابی ہو. بے شک. جس طرح آپ نے سٹافس لیے کہ بھائی پری کاؤنسلنگ بھی ہوئی ہے، سب ہوا ہے تو مشکل آ گئی ہے، تو ان میں دراڑ نہیں پڑ سکتی. جو میں نے آپ کو پچھلی دفعہ گزارا، کچھ لیکیج ہوا ہے، ہاں انہی میں ہوا ہے. جی جی جی. ہوتا کیا ہے کہ معاشرے میں فرار کی جب تب جاتا ہے تو سب سے پہلے انسان کبھی اپنی غلطی کو قبول نہیں کرتا. صحیح. وہ دوسرے پہ ڈالتا ہے. پہلے مرحلے پہ شوہر زوجہ پہ ڈالے گا، زوجہ شوہر پہ غلطی کو ڈالے گی، پھر اگر دونوں متفق ہو جائیں گے تو وہ پھر ساس سسر پہ ڈال دیں گے، فیملی پہ ڈال دیں گے. کچھ نہیں ملے گا تو پھر معاشرے پہ ڈال دیں گے، معاشرے پہ نہیں تو حکومت پہ ڈال دیں گے. اگر ہم موٹے موٹے تھوڑا سا گنے تو کون سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں جو شادی کے بعد اختلاف کی وجہ بنتے ہیں؟ زبان پہلا فیکٹر ہے، زبان پہلا فیکٹر ہے دونوں کی. دوسرے مرحلے پہ وہ جو آپ ڈکوسلا کر رہے تھے نا، جی جی، آپ سے مراد سوسائٹی ڈکوسلا کر رہی تھی کہ ہماری محبت تو بہت پاکیزہ ہے، یا ہماری جو ارینج میرج ہے بہت انڈرسٹینڈ ہے. تو وہ ہوا کیا، یہاں آگے پتہ چل گیا کہ آپ کی وہ بھی محبت یا ارینج فقط شہوت ہے. جی جی، سیکچول ڈیزائر کو آپ نے خالی پورا کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے. یعنی جو کہا جاتا تھا سٹینڈرڈز نہیں ہے، وہ جو کہا جاتا تھا کہ ہم ان کے بغیر جی نہیں سکتے، ایسا کیا ہو گیا کہ شادی کے بغیر ہم ایک ساتھ جی نہیں سکتے؟ آپ کہہ رہے ہیں بدل کیوں ہوئے ہو؟ نہیں، اگر یہ کہتے ہیں اب ہم تمہارے ساتھ جی نہیں سکتے، جی ایک تو یہی کل کو کہہ رہے تھے دونوں ایک دوسرے کو کہ آسمان سے تارے توڑ کے لائے، اب آپ پانی پلانے کو تیار نہیں ہے. جی ہاں. یہ کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تعلق ابھی تک فقط حیوانی ہے، کہ یہ بھی ہونا چاہیے. لذتیں ختم ہو گئی، لذت ختم وصل ہوتا ہے نا، وصل ہوتا ہے تو پھر وہ جذبہ اور جوش ختم ہو جاتا ہے. تو عرض خدمت میں آگے بڑھیں گے اب اس میں. اب بات ہے کہ زبان بنیادی فیکٹر ہے جو دوسرے کو ایک دوسرے سے دور کرتی ہے. صحیح. زبان آپ کو، اور آپ کو پتہ ہے یعنی ایک پریکٹیکل آپ اس کو یہ دیکھیں کہ جب شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے، روایات نے بیان کیا کہ شوہر کو کیسے رخصت کرو اور کیسے استقبال کرو. صحیح. رخصت کرنے کے اندر باقاعدہ دروازے تک جانا اور ہاتھ ملانا یہ سب شامل ہے. استاد شہید سبت جعفر زیدی علی اللہ مقامہ کی جو بیوہ ہیں جنہیں ہم استانی کہتے ہیں، ان کا نقل قول ہے. وہ کہتی ہیں پوری زندگی میں مجھے یاد نہیں ہے کہ سبت جعفر گھر سے نکلے ہوں، میں نے انہیں دروازے تک جو ہے نا چھوڑا نہ ہو اور وہ مجھ سے ہاتھ ملا کے نہ گئے ہوں. جملہ استانی کا یہ کہ ان کے ہاتھ کا یہ ملانا، یہ گرمی پورے دن میری حفاظت کرتی تھی. سبحان اللہ. یہ روایات ہیں. سبحان اللہ. اب یہ کیا یہ محفوظ ایسے ہوگا؟ واپس آئیں تو اس وقت جو نئی تحقیقات اور جو ایکسپرٹس بھی کہتے ہیں، علماء بھی تربیت کے فرماتے ہیں اور روایات کی روشنی میں فرماتے ہیں، پہلے 7 سیکنڈ جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں گولڈن ٹائم ہے. جب آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے، جب ڈائلاگ شروع ہوتا ہے، یہ پہلے 7 سیکنڈ یعنی انرجیز ٹرانسفر ہوتی ہیں. جی انرجیز ٹرانسفر ہوتی ہیں. اس کو حوصلہ ملتا ہے آپ سے، آپ کو حوصلہ ملتا ہے ان سے. اب ہوتا کیا ہے پریکٹیکلی کیا ہوتا ہے؟ جب آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں بیوی نظر ہی نہیں آتی ہے آپ کو. جیسے جب آپ جاتے ہو تو آپ بیوی کا کوئی خیال ہی نہیں رکھتے ہو. دو طرفہ ہی ہے. بالکل بالکل. کوئی ایک طرفہ نہیں ہے، دو طرفہ نہیں ہے. اب یہ جو زبان کا مسئلہ ہے، مثلاً آپ کے ہاں بھی ہندوستان میں اچھا خاصا سفر کر کے انسان جو ہے نا جاب سے واپس آتا ہے، ہمارے یہاں بھی اچھا خاصا روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اسٹریس ہے، نہ جانے کیا کیا گھر پہنچتا ہے
ابھی اس نے فرض کریں گاڑی کی چابی یا ہیلمٹ یا اپنا پر یا جو بھی نہیں رکھا ہے، ابھی اس نے رکھا نہیں ہے، محترمہ کہتی ہیں دہی لے آئیں ڈائریکٹ. سائیکولوجیکل آپ اس کو ذرا اس کو تحلیل کریں. جی ہاں، اچھا نہیں لگے گا. ایک یہ غلط طریقے سے اپنا تقاضا کیا، ٹھیک ہے. ادھر سے کیا رسپانس ہے؟ ادھر سے رسپانس اگر بہت زیادہ مہذب ہوں گے، قبلہ لکھنؤ کے ہوں گے، تو اپنی پیار اور ادب کی زبان میں ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، لیکن بے ادبی ہوگی، لفظوں کی حد دل تیار نہیں ہوگا، دل تیار نہیں ہوگا، لفظوں کی حد تک ہوگا. انہی بزرگوار کا جو ابھی تھکے ہارے ہونے کا اور یعنی سختی کا، پریشانی کا اظہار کر رہے تھے کہ میں آپ کی خاطر نکلتا ہوں اور میں جو ہوں نا اتنے عرصے کے بعد، اتنے ٹائم کے بعد واپس آیا ہوں، ابھی آپ کچھ دیر تو مجھے ریسٹ پہلے کیوں نے بتا دیا، میسج کر سکتے تھے وغیرہ وغیرہ. جو میسج بھی ریسیو نہیں کرتے نا شوہر حضرات. دوست کا جب ان کو فون یا میسج آتا ہے تو فوراً چیک کرتے ہیں. بیگم کی اگر کال آ جائے تو بہت مصروف ہونے کا بتاتے ہیں وغیرہ. پریکٹیکل باتیں ہیں بالکل. یعنی بیگم کی کال بار بار کاٹیں گے، دوست کی کال فوراً ریسیو کریں گے کہ کیا ہوا ہے، مودت رحمت ختم ہو گئی. یہ پریکٹیکل ہی ہے. ادھر سے فرق کیا ہے؟ جب دروازے پر ابھی آپ آئے ہیں، اتنی دیر میں فرض کریں بیل بج جائے اور بیل بجے باہر آپ گئے اور باہر آپ کا دوست کھڑا 1.5 گھنٹے تک اس سے بات کریں، اب آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں. بیگم نے جب کہا تھا، حالانکہ اس کا کہنا مناسب نہیں تھا بالکل، لیکن آپ پہ اتنا کیوں گرا گزرا؟ بالکل صحیح. اس کا جواب پیار سے بھی دیا جا سکتا تھا، پیار سے بھی دیا جا سکتا تھا. انہیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وقت نہیں ہے. یعنی روزانہ کا مسئلہ ہے. 15 منٹ پہلے آواز لگانا شروع کر دیں گی کہ کھانا لگ گیا ہے. شوہر کو بھی ڈیلی ڈیٹیل پتا ہے کہ نہیں لگا ہے، تو اس میں جھگڑا نہیں ہوگا. صحیح، بالکل بالکل. جیسے شوہر کی طرف سے جو وہ ہے ناکارہ پن اور جو ہے نا گھر کی ذمہ داری کو قبول نہ کرنا. آدھا کلو جب چینی باقی رہ جائے گی نا، جب سے کہنے شروع کر دے گی تو جا کہ چینی ختم ہو گئی ہے. کیوں؟ اسے پتا ہے کہ 6-7 دن کے بعد میری بات سنی جائے گی، واقعی ختم ہونے سے پہلے آ جائے. جی جی. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ وہ ہو رہا ہے کہ اس میں کوئی دخیل نہیں ہے سوائے ان دونوں کے. ان میں کوئی اور دوسرا دخیل نہیں ہے. بنا وجہ جو ہے نا بہانے بازیاں کرتے ہیں، بنا وجہ جو ہے نا وہ دوسروں پہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے نا لاتے ہیں. اس کو محفوظ کرنے کے لیے ایک پریکٹیکلی پوائنٹ جو ہے، 2 پوائنٹس ہیں. ایک پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عجیب ہے. آپ فرماتے ہیں مرد کا جلوس المرء علی المائدہ، یعنی دسترخوان پہ مرد کا بیٹھ کے اپنے عیال کے ساتھ کھانا کھانا، کتنا آپ فرض کریں کتنا ثواب ہوگا اس کا؟ پیغمبر فرماتے ہیں افضل من اعتکاف فی مسجد ھذا، یہ جو میری مسجد نبوی اس میں اعتکاف سے افضل ہے. سبحان اللہ. اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا ایک دفعہ. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں فرما رہے ہیں، ثواب اپنی جگہ ہے. بیٹھو گے تو بات کرو گے نا. میں عرض کر رہا ہوں کہ زبان دور کر دیتی ہے. جب بیٹھو گے تو بات کرو گے، اور اس کی پھر بازگشت وہیں ہوگی کہ ایک دوسرے کو نہیں سمجھا ہے. نہ پسند کا پتہ ہے کھانے کا، نہ رنگ کا پسند پتہ ہے کپڑوں کا. دیندار ہو تو ویسے ہی بے دینی سمجھتے ہیں ان باتوں کو سمجھنا. دینداری عین دینداری ہے، یہ عین تقویٰ ہے. یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں تقوی کا پریکٹیکل کریں، تقویٰ یعنی میں چاہتا ہوں کہ میں متقی ہوں، کیسے پتہ چلے گا؟ میرے حساب سے ناقص رائے کے اعتبار سے سب سے زیادہ تقوی کا پتہ ہی گھر میں چلتا ہے کہ متقی ہوں کہ نہیں. بالکل صحیح. باہر ناٹک ہے. جی ہاں، وہ تو کسی کو بھی انسان دکھا سکتا ہے. جی ڈبل کیریکٹر اپنا کسی کو بھی دکھا سکتا ہے. جی گھر والے بتائیں گے. وہ ہمارے ایک استاد کے بقول کہ جب تقوی کی عدالت کا شک ہوتا ہے تو بیگم سے کہتا ہوں کہ میرے پیچھے نماز جماعت کی نیت سے نماز پڑھیں. اگر وہ پڑھتی ہے تو اطمینان ہوتا ہے کہ ہاں یہ مجھے اگر عادل مان رہی ہے تو گویا میں عادل ہوں. عادل. بہت خوب. یہ زبان کا مسئلہ اگر ہم حل کر لیں نا، ڈائلاگ سوچنا، کیوں فرماتے ہیں مولا فرماتے ہیں کہ پہلے سوچو پھر بولو. یعنی یہاں پر ایک بات یہ کہی جا سکتی ہے کہ زبان، ایک تو پہلی بات ہمیں زبان کیسے استعمال کرنی ہے، یہ جیسا کہ آپ نے اشارہ فرمایا. دوسرا، سامنے والے کو اپنے سامنے والے کی زبان سمجھنا کیسے ہے. اگر جیسے آپ نے جو مثال دیا کہ آتے ساتھ اگر دہی کو کہہ دیا تو ہمیں ناراض نہیں ہونا، اچھا ٹھیک ہے 5 منٹ پانی پی کے پھر میں جاتا ہوں لے کے آتا ہوں، تو شاید یہاں پر وہ کمیونیکیشن باقی رہے گا. ہاں بالکل باقی رہے گا. تو ایک ہے زبان. اور کیا دوسرے اہم ترین مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کی زحمتوں کو قبول کریں، ایک دوسرے کی زحمتوں کو درک کریں دونوں. جی ہاں. نہ وہ یہ کہیں کہ بھائی میں نے آپ پہ بہت احسانات کیے ہیں، میں نے اپنی محبت جو تھی وہ اس کو ثابت کر دیا ہے، آپ نے نہیں کیا. یہ نہ کریں گے پلیز. یہ بلکہ برعکس کریں کہ مجھ سے ہو نہیں سکا.
جی ہاں، واہ، اگر یہ دونوں ایک دوسرے کی اس فضا میں اپنے آپ کو لے آئیں کہ مجھ سے ہو نہیں سکا تو کتنی بات بدل جائے گی. بہت بدل جائے گی، بہت بدل، کتنا وہ احسان مند ہو جائے گا اور لگے گا کہ ہماری زندگی واقعاً بہت پیاری پیاری ہے. زندگی. لیکن قبلہ ہوتا یہ ہے جو جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں، عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ ہماری ساری زندگی گزر جاتی ہے خود کو سمجھانے میں. اگر زندگی کا تھوڑا سا بھی وقت ہم دے دیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے تو شاید زندگی ہماری تبدیل ہو جائے ایسے ہی. اگر وہ محنت کر رہی ہے کچھ نہیں، تھوڑا سا خالی کھانا چکھ کے کہہ دیں آج سے پہلے ہم نے ایسے کھانا کھایا ہی نہیں، تو شاید اس کا برتاؤ بدل جائے گا. لیکن ہم نمک کم ہو جاتا ہے اس کا تو ذکر کر دیتے ہیں، لیکن کھانا اگر مزیدار بن گیا تو تعریف میں عرض کروں نا اسی میں آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں کہ روزانہ کا ایک جنرل پرابلم فیملی کا، یعنی بیگم کا تقاضا کیا پکاؤں، مرد کا جواب جو پکا لو، پک کے سب سامنے آئے تو شوہر کا اعتراض یہ کیا پکا لیا. جی ہاں، کتنا آسان ہے اس کو حل کرنا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ سمجھ رہے ہیں بالکل یہ بڑا طوفان ایجاد کر دیتی ہیں جی ہاں، نہ سمجھنے کی وجہ سے. جی چھوٹے چھوٹے سوراخ یہ کوئی چیز ہے بہت بڑا گڈھا تیار اس پہ لڑ رہے ہیں آپ. جی ہاں. دوسرے پھر ایک اہم بات کیا ہے جو ہمیں پہلے کہنی چاہیے تھی، دونوں یعنی الگ الگ منزلوں کے مسافر ہیں. اب آپ بتائیے اگر ایک بس بمبئی سے ایک شہر کو جا رہی ہو اور یعنی مشرق کی طرف اور اس میں دو مسافر بیٹھے ہوں، ایک مشرق کو جانے والا ہے ایک مغرب کو جانے والا، دونوں بیٹھے، لڑیں گے نہیں ہے؟ بالکل لڑیں گے، مسلسل لڑتے رہیں گے. جی ہاں. پہلے آپ اپنی زندگی میں یہ طے کر لیں کہ آپ دونوں نے جانا کہاں ہے. جہت معین کر لیں. وہ ہمارے حساب سے بہترین جہت ظہور حضرت حجت ہے. اگر آپ نے دونوں نے طے کیا ہوا ہے کہ بھائی ہم دونوں نے ظہور حضرت حجت کی طرف جانا ہے تو ویسی کتنی چیزیں تو ویسی تحمل کے زمرے میں چلی جائے گی، کتنی چیزیں جو صبر کے زمرے میں چلی جائیں گی، کتنی تو ایثار میں چلی جائیں گی خود بخود. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یعنی استاد پناہیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں دو قسم کے فیملی ماحول ہیں. ایک کہتے ہیں وہ رسہ کشی کا سا ماحول ہے، دو پہلوانوں کے درمیان رسہ کشی ہے. خاتون کے ہاتھ میں نفقے کا سرا اور مرد کے ہاتھ میں تمکین کا سرا، کہ خاتون کے ذرا واجب ہے تمکین، مرد پہ واجب ہے نفقہ. اور یہ رسی ہے حقوق کی اور دونوں کے پاس ہے. خاتون ان کو گرانے کے چکر میں، جی ہاں، اپنے نفقے کے وہ ان کو چکر میں تمکین میں. وہ کہتے ہیں یہ دو پہلوانوں کی جنگ ہے، خانوادہ خاندان نہیں ہے، صحیح، یہ گھر نہیں ہے، گھر نہیں ہے، یہ ایک جنگ کا میدان ہے. ڈیلی بیسس پہ وہ اپنے پاس جمع کیے جا رہی ہے کہ ان کی کیا کیا خطائیں ہیں، وہ اپنے پاس جمع کیے ہوئے ہیں کہ ان کی کیا کیا خطائیں، روزانہ خطاؤں پہ لڑ رہے ہیں. حالانکہ معاف کرنے پر اگر آ جائیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. آپ اس کو پورا کرو پھر آپ اس کو آگے بڑھائیے گا کہ وہ فرماتے ہیں اگر برعکس ہو جائے، بجائے پہلوان اور رسہ کشی کے ماحول کے اگر فرض کریں قرآنی ماحول ہو جائے، قرآن کہتا ہے فاستبقوا الخیرات، آؤ دیکھتے ہیں نیکی میں سبقت کون کرتا ہے. پھر دیکھیے کتنا فرق آ جائے گا. جی ہاں، اگر آپ اس کو نیکی سمجھیں کہ گھر کو بچانا نیکی ہے، وہ جو خدا نے ہمیں تحفہ دیا ہے مودت رحمت، اس کو بچانا ہمارے لیے جو ہے نا وہ نیکی کا سبب بنے گا، ہمارے ترقی کا سبب بنے گا، خود بخود چیزیں خود بخود ہینڈل ہونی شروع ہو جائیں گی. بالکل. یعنی یوں کہا جائے کہ ایک تانگا اگر زندگی کو روکنا ہو تو ایک تانگا ہو اور دو مختلف جہتوں میں گھوڑے باندھ دیے جائیں تو تانگا اپنی جگہ رکا رہ جائے گا. لیکن اگر اس کو آگے بڑھانا ہے تو دونوں گھوڑوں کو ایک جہت میں باندھیں گے، صورت تیز ہو جائے گی. جی صورت بہت تیز ہو جائے گی. یہاں پر لیکن ایک قبلہ کبھی کبھی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے میاں بیوی کے درمیان، لیکن مسائل ہو جاتے ہیں شادی کے بعد. چونکہ ہمارا جو سماج ہے خاص طور سے جو ہمارے ہند و پاک کے جو ہماری جوائنٹ فیملیز ہیں، ان کے سارے مسائل یہ ہیں عام طور پر جو پرابلم شروع ہو جاتی ہیں بیٹے کا وقت دینا. مثلا پہلے ماں باپ کے پاس پورا وقت دیتا تھا، آج یہ کہ ظاہر سی بات ہے اس کی فیملی آ گئی ہے تو وہ بیوی کے پاس وقت دینا چاہتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے. تو یہ ایک جو مسئلہ ہماری فیملیز میں آتا ہے وقت کے اعتبار سے. اب یہ ذمہ دار مرد کہتے ہیں نا کہ شادی کے بعد لڑکی کا کچھ نہیں ہوتا، لڑکا ڈھول بن جاتا ہے، بیوی بھی پیٹتی ہے اور ادھر گھر والے بھی پیٹتے ہیں. یہ ڈھول کیسے بجے کہ اس کے درد نہ ہو؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ ڈھول ہی اگر فرض کر لیں، ایک مثال دیا میں نے، ہاں اگر اس کو ارے مثال ہے فقط، اگر یہ ڈھول اپنے پٹنے کو با ہدف سمجھ لے جی تو لوگ تو شہادت کے شوقین ہوتے ہیں، پٹنے میں یہ ڈھول پٹنے میں تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے. جی جی سولوشن پہ اسی طرح اگر خاتون یہ سمجھ لے کہ میں نے اپنے شوہر کو مثلا وقت پڑے تو جبہے بھی بھیجنا ہے، جنگ میں بھیجنا ہے امام کی خاطر، تو جو خاتون اپنے شوہر کو جنگ پہ بھیجنے کے لیے تیار ہوگی وہ اپنی ساس کے پاس نہیں بھیجنے کو تیار ہوگی. کیا بات ہے، بہت خوب.
بہت خوب. ادھر سے ساس کو یہ تصور ہونا چاہیے کہ میں بیٹے کو جنگ پہ بھیج دوں گی مولا کے لیے، تو وہ بیوی کے بعد نہیں بھیجے گی. بالکل مشکل ساری وہی ہے کہ سمجھ نہیں ہے، یعنی رشتوں کا تقاضوں کا اندازہ نہیں ہے، رشتوں کی حیثیت کا وزن کا اندازہ نہیں ہے، رشتوں سے فائدہ فوائد کا، یعنی جو ماں اپنے بچے کو کھینچ رہی ہے وہی ماں یہ چاہ رہی ہے کہ میرا داماد میری بیٹی کے ساتھ رہے. کیا بات ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی بہو کے ساتھ آپ کا لڑکا نہ رہے لیکن داماد آپ کا آپ کی لڑکی کے ساتھ رہے. اس کا مطلب وہی ہوگا کہ ساس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ کاملاً وہ ہے جو اس کو نہ خدا پسند کرتا ہے، نہ قرآن پسند کرتا ہے، نہ رسول اللہ پسند کرتے ہیں. زوجہ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ، اس کو یہ واضح ہونا چاہیے کہ اس ماں نے اس بچے کو پیدا کیا ہے، اس ماں نے اس بچے کو پیدا کیا بڑھ کر. یعنی کیوں نہیں ہے کہ مثال کے طور پر 9 بیٹوں کی جو ہے نا ایک ماں ہے اور کتنی بہویں ہو جائیں گی؟ 9 بہویں. اور آپ کا کردار تمام بہوؤں میں ساس کہہ کہ اس ایسی بہو کوئی نہیں ہے. یہ کامیابی آپ کی نہیں ہے. صحیح کہ پورا خاندان میں وہ ساس آپ کی تعریف کرتے ہوئے، ہماری ساس تو کبھی تعریف ہی نہیں کرتی. آپ ساس کے لیے عمل کیوں انجام دے رہی ہیں؟ آپ نہ کریں اس طرح، خود بخود ہوتا ہے وہ. تو یہ جو معاف کیجیے گا، یہ جو لڑکے کے لیے بیلنس کرنا ہوتا ہے والدین اور زوجہ اور اس کے بچوں کو، یہ پلٹ کے پھر وہی جاتا ہے کہ یہ خود بہت زیادہ انوالو ہی نہیں ہے، نہ ماں باپ میں نہ شوہر بیوی میں. یہ بیوی کو بہانہ بناتا ہے. یہاں پر ایک چیز میں آپ کو کہوں گا، جو بات آپ کی بہت پیاری، آپ نے باتوں کو یہاں پر فرمایا اور واقعاً امپورٹنٹ ہیں ساری چیزیں، کہ اصل ہے رشتے جن کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں وہ جذبہ قربانی کے اوپر. جی اگر جذبہ قربانی نہیں ہے تو کوئی رشتہ چل نہیں سکتا ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ بیوی یہ سوچے کہ کل جب میں اپنے شوہر کو راہ خدا میں قربان کر سکتی ہوں تو کیا اپنے ماں کے پاس بیٹھ جائے گا، میں راضی ہوں تو اس سے ثواب ملے گا. یہ ایک بات ہو گئی، یہ ساس اور بہو کا مسئلہ ہو گیا. لیکن بہرحال ہمیں مسئلہ یہاں پر ایک شوہر کو دینا ہے، اس کو سالو کرنا ہے. کس طریقے سے وہ ایڈجسٹ کرے اپنی لائف کو کہ اس کی ایک کامیاب زندگی بھی ہو، بیوی کے بھی حقوق ادا ہو جائیں، ماں کے بھی حقوق ادا ہو جائیں، فیملیز کے بھی حقوق ادا ہو جائیں. کیسے بیلنس کریں؟ فکری امانگی نہیں ہے زوجہ میں اور شوہر میں، جس کی وجہ سے یہ بھی مشکلات میں سے ایک مشکل ہے. فکری ہمانگی ہو جائے گی پہلی بات. دوسرے بات، خود اس کو ٹائم مینجمنٹ نہیں آتی ہے. صحیح. بیوی کو دینے کے لیے یا والدین کو دینے کے لیے، کسی کو بھی دینے کے لیے ٹائم میں کوانٹٹی ریکوائرڈ نہیں ہے، کوالٹی ریکوائرڈ ہے. یعنی آپ نے جو ایک نگاہ جو زوجہ کو پیار بھر کے دیکھا ہے، یا شوہر کو اس نے ایک پیار بھر کے جو نگاہ میں دیکھا ہے، یہ میں نے کہا 7 سیکنڈ کافی ہے، گولڈن ٹائم ہے 7 سیکنڈ. بالکل. تو یہ جو کوالٹی ٹائم پر اگر آپ آ جاتے ہیں تو خود بخود ٹائم مینجمنٹ ہو جاتی ہے. خود بخود دیکھیں، میں ان کرداروں کا تو بات نہیں کرتی، شدت سے رکھنا ہی اندازی کرنی ہے، چاہے ساس ہو چاہے بہو ہو. ان میں بھی تحمل کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، ایثار کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. لیکن مڈل کلاس جو فیملیز ہوتی ہیں، جس میں ساس بہت زیادہ بری نہیں ہوتی، بہو بہت زیادہ بری نہیں ہوتی، ان کے لیے سمجھانے کی ضرورت یہی ہے کہ، اور مرد کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ٹائم کس طریقے سے ٹائم کو مینج کر رہا ہے. پرابلم کہاں آتی ہے؟ جب ماں باپ بہت کہیں اور رہتے ہیں، یہ کہیں اور رہتے ہیں. کمبائنڈ فیملی میں تو بہت آسان ہے، سب مل کے کھانا کھائیں. مثلا سب مل کے کھانا کھائیں گے تو سب ایک دوسرے کو ٹائم دیں گے، ہم سب ایک دوسرے کو مل کے ٹائم دے سکتے ہیں. ساس کو بھی افراط و تجاوز نہیں کرنا چاہیے، بہو کو بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ دوسرا ذہنی امانگی فقط میاں بیوی میں تھوڑی ہوگی، ساس بہو میں بھی، پوری فیملی کے درمیان. سسر لڑ رہے ہیں اس بات پہ کہ تم مجھے ٹائم نہیں دے رہے. ٹائم اس لیے نہیں دے رہے کہ ان کا بھی تقاضا صحیح نہیں ہے، وہ بھی کوانٹٹی مانگ رہے ہیں. میری پاس رہو تو لڑکا اپنی بیوی کے پاس رہے گا، بچوں کے پاس رہے گا، آپ کے پاس رہے گا. اچھا، کبھی کبھی یہ ضد کی وجہ سے بھی ضد ہو جاتی ہے، ضد ہو جاتی ہے، اسٹریسز ہو جاتے ہیں. آپ کو اس طرح سے سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ منع کر رہے ہیں تو شاید ان کی کیا کیا پرابلم ہو سکتی ہے. بالکل. ماں کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا بیٹا ابھی شادی شدہ ہے، اس کو بیوی کے لیے وقت دینا ہے. یقیناً. بیوی کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کو بھی وقت. اور مجھے بھی یہ سوچنا ہے کہ میں تنہا بیوی والا نہیں ہوں یا تنہا ماں والا نہیں، ماں کا دلارا بن کے نہیں رہنا ہے. بیوی کو بھی وقت ایک وجہ. دوسرے وہی جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ بات یہ ہے کہ ان دونوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنے لیے نہیں جینا ہے. کیا بات ہے. میں نے اپنے عشق کے لیے جینا ہے. جو میرا جو ہمسر ہے، چاہے وہ شوہر ہو چاہے، اگر یہ بات آ جاتی تو کتنی چیزیں ویسی حل ہو جاتی. بے شک بے شک. اور یہ بہرحال جو آپ نے شروعاتی گفتگو میں ارشاد فرمایا تھا کہ بہرحال یہ مقدمات کو اور کاؤنسلنگ کو نہ ہونے کی وجہ سے یہ مسائل. لیکن کچھ ایسے مسئلے ہوتے ہیں قبلہ کہ جو اتار چڑھاؤ سے وابستہ ہوتے ہیں زندگی کے. مثلا اکنامیکل کرائسس آج کے زمانے میں جیسے ہے، اچھی خاصی جاب تھی، فیملی کو اچھے چلا رہا تھا بچہ، اچانک مشکل یہ آئی کہ اقتصادی بحران کا شکار ہو گیا. اس کے بعد اب وہ حیثیتیں نہیں ہیں. ایسے میں مثلا فیملی کی عادت تھی، ماں کی عادت تھی کہ مثال کے طور پر 10,000 بیٹا مجھے مہینے کا دیتا ہے. اگر اس کے اوپر اقتصادی مشکلات آتی ہیں
اور اکنامکل کرائسس جو آج کل ہمارے ملک میں کبھی بھی ہو جاتے ہیں، اچانک اگر اس کی جو ہے وہ پرابلمس آتی ہیں اور وہ ماں کے گھر کے خرچ کو کم کر دے یا بیوی کو کم کر دے، تو یہ سوچ آ جاتی ہے کہ شاید یہ بیٹا شادی کے بعد بدل رہا ہے۔ اقتصادی مشکلات میں کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو مینیج کریں کہ ہماری فیملی میں سارے لوگ خوش ہوں اور زندگی اچھی چلتی رہے؟ پہلی بات اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیسہ ضرورت ہے لیکن ساری ضرورت نہیں ہے پیسہ۔ بالکل، پہلی بات، انسان فقیر بھی پرسکون رہ سکتا ہے اور امیر بھی ہو جائے پر بھی تب بھی پرسکون رہ سکتا ہے۔ یعنی پیسہ، معذرت کے ساتھ، پیسہ ضرورت ہے، زندگی نہیں ہے، زندگی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی جلدی سے دلیل دیتے ہیں، آپ بھی محظوظ ہوں گے۔ ہمارے پاس ایک ایسی مثال بھی ہے جس کے پاس بالکل پیسہ نہیں ہے لیکن وہ بہت باعزت ہے، اور جس کے پاس بہت پیسے تھے وہ بھی بہت باعزت ہے۔ جناب خدیجہ موجود ہیں، بہت مالدار تھیں اور باعزت ترین خاتون ہیں، قرآن نے ان کی تعریف کی ہے۔ جناب میثم تمار کھجور فروش تھے، ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا لیکن وہ بہت عزت دار ہے۔ تو پیسہ انسان کی ضرورت ہے، بقول آپ کے زندگی نہیں ہے۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری شرعی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اس میں واضح ہے کہ ان کی شرعی ذمہ داری نان و نفقے کے اعتبار سے نہیں ہے۔ اس کا فلسفہ کیا ہے، کیسے سیٹل ہوگا، وہ اپنی جگہ ہے۔ میوی بچوں کی ذمہ داری شرعاً واجب ہے، پہلی بات تو یہ واضح ہے، یہ تو مسئلہ ہے۔ لیکن اب اس میں ماں جو ہے نا اگر شریعت کو سمجھتی ہیں، احکام الہی کو سمجھتی ہیں، تو ظاہر انہیں اس بات کو بھی سمجھنا چاہیے۔ بالکل، یہاں پر ماں باپ کنڈیشنل ہیں، کنڈیشنل، اگر وہ حیثیت نہیں ہے تو ہمارے اوپر ضروری ہے، اگر حیثیت والے ہیں تو پھر ہمارے اوپر ضروری ہے، لیکن بیوی حیثیت والی بھی ہو تو بھی ہمارے اوپر ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری، جب فائنینشیل کرائسس آئے ہیں تو دونوں کے لیے آئے ہیں، صحیح، ماں باپ کے لیے بھی آئے ہیں اور بیوی بچوں کے لیے بھی آئیں گے۔ جب کرائسس میں آ جائے گا شوہر، اس کے وقت اس میں جب بیلنس کرنا ہوگا تو ظاہر ہے آپ دیکھیں گے نا اللہ کا حکم کیا ہے، صحیح، اس طرف آپ رجوع کریں گے، اس طرف آپ توجہ کریں گے کہ پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کن کو کہتا ہے کہ کن کو کرو، اس کے بعد ماں باپ کی طرف بات آئے گی۔ تو کرنا تو دونوں طرف چاہیے۔ پھر وہی بات آتی ہے، بعض دفعہ اگر آپ انسانی معاشرہ اور الہی معاشرہ اور مہدوی معاشرے کی طرف جا رہے ہیں تو کمال تو یہ ہے نا کہ بہو بھوکی رہے اور سانس کو کھانا کھلائے۔ کیا بات ہے! اگر اس جذبے کے ساتھ کہ اس سے صاحب الزمان خوش ہوں گے، جی ہاں، اس سے صاحب الزمان، تم کوئی ایشو نہیں ہے، ہم اور تم دونوں میاں بیوی روزے رکھیں گے، ماں باپ کو خوش کرو تم بھی، لیکن پھر لڑکی کے ماں باپ پہ بھی لڑکا ایسی توجہ کرے، نہ فقط لڑکے کے ماں باپ۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ کوئی نہیں ہے۔ ہم جب تک دین سے نہیں جڑیں گے، ہم جب تک اہل بیت سے عملاً مودت کے معاملے میں نہیں جڑیں گے، ہم اپنے کتنے پرابلمز اسی طریقے سے بڑھاتے چلے جائیں گے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور آپ نے جو فرمایا کہ تم اور میں سے زندگی چلنے والی نہیں ہے، اگر زندگی کو پیار سے چلانا ہے تو ہم کے ساتھ چلاؤ۔ اگر یہ ہم آ جائے گا زندگی میں تو زندگی بہت اچھی ہو جائے گی۔ لیکن ایک شکایت تو رہتی ہے قبلہ، میں یہاں پر چونکہ گفتگو ختم بھی ہو رہی ہے، میں یہاں پر لے کے چلتا ہوں۔ عام طور پر شادی کے کچھ سال گزرنے کے بعد عام طور پر عورتوں کی شکایت ہو جاتی ہے کہ پہلے جو تم تھے اب وہ نہیں ہو، پہلے جو زندگی کا مزہ تھا، پہلے جو لذتیں تھی زندگی کی اب وہ نہیں ہو۔ اگر ایک انسان چاہتا ہے اپنی زندگی کے تمام تر ادوار میں، تمام تر مرحلوں میں، جس کو آج کی زبان میں کہا جائے کہ ایک بارگی ایسا شوہر کہ پتہ ہی نہیں چلے کہ ہماری عمر گزر رہی ہے، جیسے مثلا شب اول مزاج تھا، ایک دوسرے کو دیکھ کر سرخرو ہو جانا، ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہو جانا، یہ ماحول زندگی کے آخری لمحے تک کیسا بنا رہ جائے، اس کے لیے کیا کوشش کی جائے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرد کا اپنی زوجہ کو انی احبک کہنا، جس کو آپ آئی لو یو کہتے ہیں، یہ کہہ دینا اس کے دل میں اس کی محبت کو دائم کرتا ہے۔ کیا بات ہے! دائم کرتا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے، جس سے بھی کہو، ہمارے بہت سارے دوستوں سے اب کہو کہ بھائی آپ جا کے زوجہ کو اب کہیں تو کوئی مرد تیار نہیں ہے، نہیں معلوم کیوں۔ آئی لو یو سب کو کہنے کو تیار ہوتے ہیں سوائے زوجہ کو، زوجہ بھی شوہر کو۔ حتیٰ اس میں ایک پرابلم ہے جو آپ کے توسط سے اس بات کو کہہ دوں کہ اگر شوہر آپ کو بہت عرصے کے بعد پہلی دفعہ آئی لو یو کہہ رہا ہے تو آپ رسپانس اچھا کریں۔ میں زوجات کو اور بھابھیوں سے بات کر رہا ہوں کہ وہ اچھا رسپانس کریں، کیونکہ شوہر کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، مولانا اگر آپ آج جا کے کہیں گے تو وہ کہے گی خیریت، اتنے عرصے میں تو اب آپ کو کیا ہو گیا۔ تو اب خاتون کو یہ چاہیے کہ اس کو قبول کرے اور احسن طریقے سے، اچھے طریقے سے قبول کرے کہ اس کو کہنا، کیونکہ مسئلہ کیا ہے، ہمارے ایک دوست تھے، ان کے بہت ساتھ پرابلم تھا، بہرحال ڈائیورس ہو گئی، طلاق ہو گئی، لیکن جب وہ کیس تھا تو اس میں بات ہو رہی تھی تو بہت کوشش کی، لیکن آخر میں پھر میں نے اس کو، کیونکہ میں شادی سے پہلے بھی ان کے معاملات کو جانتا تھا، تو میں نے ان سے یہی کہا، میں نے کہا بھائی تم اپنی بیوی کو منگیتر سمجھنے لگو اب،
بیوی نہیں سمجھو، تم سمجھو تمہاری منگیتر ہے، تو خود بخود، اور وہ بھی سمجھے کہ منگیتر ہے تو تھوڑا سا رویوں میں تبدیلی آئے گی، تھوڑا سا جو ہے نا ایک دوسرے کو سمجھنے میں اور سمجھنے میں بہتری آئے گی. میں نے کہنا یہ کیا بات ہے، میں نے کہا پہلے تمہارا رویہ بدل گیا نا. واقعی بدل جاتا ہے، دو طرفہ ہے، خالی خاتون کہہ دیتی ہے مرد کہتا نہیں ہے، ورنہ خاتون بھی بدل جاتی ہے. بالکل. ایک بات دوسرے اس کو سمجھنا چاہیے، واقعی بدلیں گے آپ. وہ کیفیت جو شادی سے پہلے ہے وہ غیر ذمہ دارانہ کیفیت ہے. اس زاویے سے اور اس طریقے سے کہ آپ شادی کر چکے ہیں، اب جیسے آپ شادی کریں گے ویسے ہی آپ کی طبیعت میں تبدیلی آئے گی. اب آپ ایک ذمہ دار میاں بیوی ہیں، پہلے آپ ذمہ دار میاں بیوی نہیں تھے، ایک عام لڑکا ایک عام لڑکی تھے. تو یہ خود بخود تبدیلی آئے گی، محبت میں کمی نہیں آئے گی. جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، اگر اللہ کے دیے ہوئے تحفے مودت اور رحمت پہ توجہ رہے اور ان چیزوں پہ توجہ رہے کہ اور آپ معلوم کریں اور مہارت حاصل کریں ان چیزوں پر کہ جن چیزوں کے ذریعے سے یہ تحفہ باقی رہے گا، تو کبھی کمی نہیں آئے گی. لیکن کمی آنی ہے، طبیعتاً ہے. آپ کی وہی صورت ہے جو 18 سال کی آپ جب تھیں، آپ کی وہی صورت ہے جو 22 سال کے آپ جب تھے. یہ تو طبیعت ہے انسانی کی. پہلے بچے نہیں تھے، اب بچے ہو گئے، پہلے مسائل اور تھے، اب مسائل اور ہو گئے. یہ طبیعت، اس کو قبول کریں، یہ آنی ہے، یہ طبیعت، یہ اس میں توجہ نہیں ہے. کیونکہ پہلے آپ مثال کے طور پہ شوہر کے ساتھ نہیں 1 سال تک، جب بچہ ہو جائے گا تو آپ خود بخود آپ کو تقسیم نہیں ہوتی محبت. یہ کہ ماں اللہ نے بنایا ایسے، ماں کی بچے کی طرف جو توجہ ہے محبت کی وہ ماں والی ہے. آپ کے ذہن میں نہیں آئے، شوہر کے ذہن میں نہیں آئے کہ اب تم مجھ سے محبت نہیں کرتی، اب تم بچے میں لگی رہتی ہو. یہ بچے میں جو محبت کرے گی بچے سے ماں والی، وہ آپ سے نہیں کرے گی، آپ کی زوجہ ہے. یہ آپ کی محبت میں کمی نہیں آنی ہے. شرط وہی ہے کہ آپ اسلامی قرآنی ماحول کو جو بنایا ہے اللہ نے اس پر توجہ کریں، اس کی رعایت کریں، ان قوانین. بے شک. اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یقیناً محبت ایک ایسی چیز ہے جس کا اظہار ہمیشہ ہونا چاہیے، اور اگر اظہار محبت میں کمی آتی ہے تو رشتوں میں بہرحال کہیں نہ کہیں کھٹاس آنی شروع ہو جاتی ہے اور رشتے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بہت پیاری گفتگو تھی آپ کی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ کہ آج کے آپ کی تمام تر فرمائشات سے لوگ استفادہ کریں گے، اپنی زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے. ناظرین اکرام، بہرحال گفتگو تو یہیں پر رکتی ہے، لیکن جو گفتگو کا نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ وقت چاہے گزر جائے، چہرے چاہے بدل جائے، عمر چاہے ڈھل جائے، مگر وہ کشش، وہ رغبت، وہ لذت، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. اور ضروری نہیں ہے کہ انگریزی ہی میں آئی لو یو کہا جائے. اگر انسان خالی یہ کہہ دے کہ میں تم سے آج بھی وہی محبت کرتا ہوں جب تم کو پہلی مرتبہ دیکھا تھا، وہی محبت آج بھی باقی ہے. اور کبھی کبھی لفظ بھی نہیں، صرف بیوی کو پیار سے دیکھ کر یا شوہر کو پیار سے دیکھ کر مسکرا دینا وہ اثر کر دیتا ہے کہ زندگی ہماری خوشگوار بن جاتی ہے. جہاں بھی رہیں کامیاب رہیں، زندگی کو خوشگوار بنائیں اور پیاری زندگی جینے کی ہم سب کوشش کریں. اپنا خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.